جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لحاظ سے دعویٰ تو کوئی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ جو امتحان ہوتا ہے نا، یہ اکثر بچوں کا امتحان نہیں ہوتا، یہ امتحان اساتذہ کا ہوتا ہے کہ اساتذہ نے بچوں پر کتنی محنت کی۔ ماشاءاللہ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور میں 3-4 مہینے سے پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں تعلیم ہو رہی ہے۔ ابھی بچہ تجوید کے ساتھ جو بچے سورہ فاتحہ سنا رہے تھے یا قرآن سنا رہے تھے، آپ لوگ کو سنا۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ کیا تجوید ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ قرآن کو صحیح حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کے یہاں مہمان آئے تو اب لکھنوی زبان ہے، بڑی نزاکت ہے اس زبان میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر بچی کا نام ہو شبنم، کیا نام ہو؟ روز بولو شبنم۔ اب ماں اسے کہے شبنم شربت بنا لاؤ، کیا بنا لاؤ؟ یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ شربت بڑے شین سے، مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی، اور شبنم بھی بڑے شین سے، ایسے ہی یہ جو قرآن کے حروف ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شین کی جگہ سین، جیم کی جگہ پتہ نہیں کیا، زا کی جگہ جیم، اور تا کی جگہ تا، زا، کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، کہ جب بچہ تجوید کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو یہ چیزیں معلوم ہوگی کہ جیم کی جگہ جیم کا ہوگا، زا کی جگہ زا کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے، ویسے خاص طور سے لکھنؤ کے لوگ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے تو پہلے پیڈ دیکھتے ہیں، ہاں بھائی ڈاکٹر MBBS صاحب بھی ہیں تو یہ ڈگری ہے، یہ ان کو نام ملا، ارے دیکھتے نہیں دیکھتے، ارے بڑے فیمس ہیں، میڈیکل کالج سے نام پایا ہوا، یہ ڈگری ہوئی، اس طرح سے تو بھائی بہت پائے کے ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ دوا لینے جاتے ہیں اپنی مرض کی، تو اس میں آپ اس کی ڈگری دیکھتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا اسی وہ جو ہے اس کے دوا سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کا کیا اثرات ہیں، کیا ماحول ہے، کتنا وہ فیمس ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی تعلیم دلانے میں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے آس پاس مدرسے ہیں، جو مکاتب ہیں، یہ جو پڑھانے والے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جن سے قرآن پڑھوا رہے ہیں، صحیح معنوں میں ہمارے بچوں کو یہ قرآن پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقیناً پڑھانے والے بھی ذمہ دار ہیں اور پڑھوانے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ کون جواب دے گا اللہ کے یہاں؟ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم اس سے جب کوئی مرنے لگے، علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے، سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا جائے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلا دیا جائے، انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ لیکن آگے علامہ اقبال نے لکھا کہ قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم صرف انہی میں رہ جائیں، بلکہ قرآن کا نزول تو اس لیے ہوا تھا کہ اس سے ہماری زندگیاں بدلیں۔ اس لیے آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو لانے کی اور لانے کی جو ذمہ داری ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ، معمولی بہانے پہ بچے کا ناغہ کروا دیتے ہیں۔ ایک دن کا ناغہ 3 دن کے ناغہ کا اثر آتا ہے۔ اگر آپ نے 1 دن کا ناغہ کر دیا بچے کا اور 1 دن بچہ نہیں آیا، ابسینٹ ہو گیا، تو پھر 3 دن اس کا اثر ہوگا۔ ماں باپ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جزائے خیر دے قاری صاحب کو بڑی سہولتیں قاری صاحب نے دے دی، بہت بڑی سہولتیں دے دی۔ اتنی اعلیٰ تعلیم مفت میں آپ دلوا رہے ہیں، جو ہے قاری صاحب دلوا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیجنے میں تھوڑا سستی کرتے ہیں۔ اس لیے پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مدرسے روزانہ لائیے اور تعلیم کے وقت لائیے اور پھر تعلیم کے بعد لے جائیے۔ بہرحال بہت سارے اور بڑی باتیں ہیں،
इंशाअल्लाह वो बानी मदरसा तो मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाक़िदान मोहतरम हज़रात और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, मौलाना जावेद साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई और उस पर अमल पैरा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बातों से भी बदती है किसी कौम की तकदीर भला, बातों से भी बदती है किसी कौम की तकदीर भला, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं आते। मोहतरम हज़रात और सदर बावकार और ख़वातीन इस्लाम, यहाँ ज़्यादातर बच्चों की माएँ मौजूद हैं, बच्चों की खाला, बच्चों की नानी दादी इस तरह से मौजूद हैं। उनसे बस एक ही बात अर्ज़ करनी है कि इस मदरसे का नाम मदरसा अल-माहदुल इस्लाम है और माहद के माने होते हैं गोद के, गोद के। माँ की जो गोद होती है उसको महद कहते हैं। अगर माँ अपनी जिम्मेदारी के साथ बच्चे की तालीम और तरबियत और उसकी परवरिश करे तो आगे चल करके यही बच्चे और यही बच्चियाँ कोई राबिया बसरिया अल्लाह की वली बनेंगी, कोई अब्दुल्ला इब्न मुबारक बनेंगे, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे, कोई टीपू सुल्तान